علامہ مجلسی اپنے ایک دوست کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مرے گا وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ اتفاق سے علامہ مجلسی کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 1 سال کے بعد اپنے دوست کے خواب میں آتے ہیں اور اس کا دوست پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں دبا دوں۔ اس نے انگوٹھے سے شروع کیا، جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف آتا گیا میں ہلکا ہوتا چلا گیا اور جب وہ گردن اور سر تک آیا تو میں 2 جسم میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ میں قبر میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی قبر میں ڈالا تو وہاں پر سارے درد شروع ہو گئے۔ میرا حساب کتاب شروع ہوا۔ میں نے بہار الانوار پیش کی، اسے قبول نہیں کیا گیا اور کہا کہ اس پر تمہارا نام ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی اعمالوں میں سے ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ ایک عمل ملا ہے کہ جو خالص ہے کہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت شخص کو لوگ مار رہے تھے کیونکہ لوگوں سے قرضہ لیا تھا اور اس کو دے نہیں پا رہا تھا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو 2 ہاتھوں سے اس کو مار رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں 2 ہاتھ سے مار رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ساری بھڑاس نکال لوں، اندر سے خالی ہو جاؤں۔ میں گھر آیا اور میں نے پیسے لے کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ خود علامہ مجلسی کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ یہ واقعہ ان کے کام آ گیا کیونکہ صرف خدا کے لیے تھا۔ یہ لوگ جو ملکوت میں جاتے ہیں بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن جب قبر میں پہنچتے ہیں تو ایک حساب کتاب ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے اپنے بدن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن تجسس رکھتا تھا کہ دیکھوں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں اس اوپر سے سارے ماجرے کو دیکھ رہا تھا، ہر ایک خود کو کوسے جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرا قصور ہے، ایک اور کہہ رہا تھا کہ میرا قصور ہے، بننا کہہ رہا تھا کہ میری بے احتیاطی کی بنا پر ہوا ہے، میرا شاگرد کہہ رہا تھا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، انجینئر چلا گیا۔ ویلڈنگ والا میری لاش کے اوپر جھکا اور کہتا ہے کہ یہ مر نہیں گیا ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ ایک سوزوکی لائی گئی اور مجھے جلدی سے اس سوزوکی میں ڈالا گیا کہ بعد میں اس شخص کی بھی تصدیق کی گئی کہ اس نے ایسا کہا اور اس نے ایسا کہا۔ 2 کاریگر میرے جسم کے ساتھ سوزوکی میں سوار ہوئے۔ سوزوکی اسپتال کی جانب روانہ ہوئی۔ میں اپنے جسم سے آدھا میٹر اوپر ہوا میں تیر رہا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زمین پر جتنے بھی علوم حاصل کیے تھے وہ سب میرے ساتھ تھے۔ ایک عجیب بات بیان کرتا ہے کہ جب میں سوزوکی کے اوپر تھا اور سوزوکی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی تو مجھے امید تھی کہ ہوا مجھ سے ٹکرا کر گزرے گی، لیکن وہاں پر کوئی ہوا نہیں تھی۔ میرے اطراف میں نئی خوشبوئیں تھیں، نئے رنگ تھے، وہ رنگ اور خوشبوئیں نہیں تھیں کہ جو دنیا میں میرے ساتھ تھیں۔ مجھے رنگ اور نور واضح نظر آ رہے تھے۔ اس عالم کے رنگ میں اور یہاں کے عالم میں بہت فرق ہے۔ ہم جس سبز رنگ کو اس عالم میں دیکھتے ہیں در حقیقت وہ سبز رنگ نہیں ہے۔ لال رنگ نہیں ہے، یہاں پر رنگ نہیں ہے بلکہ اس کی نقل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر مجھے رنگ اور نور ایک دوسری طریقے سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے مادی حیات میں اتنے درخشاں نور نہیں دیکھے تھے۔ رنگ ایسے تھے کہ جیسے اس کو کالے موزے کے پیچھے سے دیکھا گیا ہو۔ دنیا کے رنگ کالے موزے کے پیچھے سے دیکھنے جیسے ہیں، یا ایک خراب اینک کو، دھندلی اینک کو پہنا ہو اور پھر اس میں سے رنگ کو دیکھو، لیکن یہاں پر مجھے رنگ واضح نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے وہ موزہ یا اینک میری آنکھ سے ہٹا دی ہو۔ اس عالم میں صرف چند رنگ ہیں، لیکن اس عالم میں ہزاروں رنگ ہیں
اور تمام رنگ حیات دار ہیں، حیرت انگیز ہیں، خوبصورت ہیں۔ انجینئر کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی دل نشین نغموں کو سن رہا تھا۔ ابھی اسی حیرت میں مبتلا تھا کہ ایک آواز سے میرا رابطہ برقرار ہوا۔ میرے خیال میں یہ آوازیں اسی نوروں، رنگوں اور نغموں سے باہر آ رہی تھی۔ وہ عادی آواز نہیں تھی، ایک روحانی آواز تھی، ملک کی آواز تھی کہ جس کو میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ ایسی آواز نہیں تھی کہ جس کو کان سے سنا جاتا ہے، اندرونی آواز بھی نہیں تھی، آواز تھی جو کوئی نزدیک ترین نقطے سے مجھ میں نفوذ کر رہی تھی۔ شاید اپنے کانوں سے یا اپنے اندر سے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے بیان کروں کہ آپ لوگ میری بات کو یقین کرو۔ وہ عادی آواز نہیں تھی اور نہ میں اس آواز کے صاحب کو دیکھ رہا تھا، اور وہ غیر عادی طریقے سے اپنی آواز کو، اپنے کلام کو مجھ تک منتقل کر رہا تھا۔ وہ عواطف کو مجھ تک منتقل کر رہا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ میں اپنے عواطف کو اس تک منتقل کر سکتا تھا۔ وہ نامرئی آواز کا صاحب آخری لحظے تک میرے ساتھ تھا، اور موت کے تجربے کے چند دن بعد تک میرے ساتھ تھا، حتیٰ کہ جب تاریک ہو جاتا تھا تب بھی وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میرے پاس ہوتا تھا۔ بعض علماء اس وجود کو، اس موجود کو کہ جو اپنی آواز بندے تک منتقل کرتا ہے، خدا کا نام دیتے ہیں، ہادی کہتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر میں خدا ہے۔ بعض افراد کے لیے دنیا میں خدا فعال ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کے لیے فعال تھا کہ دو معروف ماجرے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا تھا یا جب دو کاموں کے درمیان رہ جاتا تھا کہ کروں کہ نہیں کروں، معلوم کروں کہ کام اچھا ہے یا برا، تو یہ خدا جو بچپن سے میرے ساتھ تھا میرے کندھے پر ہاتھ مارتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب اٹھائی تو اس نے میرے کندھے پر مارا کہ کتاب کو رکھ دو۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایران جانا چاہتا تھا تو کاظمین کے حرم میں مجھے ایک خط دیا گیا کہ جب آپ ایران جائیں تو فلاں آیت اللہ کو یہ خط دے دیں، قم میں دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کاظمین کے حرم میں تھا تو مجھے ایک آیت اللہ نے یہ خط دیا تھا کہ دوسرے آیت اللہ تک پہنچا دیں، لیکن خدا نے مجھ سے کہا کہ اس خط کو پھاڑ دو یا جلا دو۔ میں نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب میں بارڈر پر پہنچا تو رضا شاہ کے سپاہیوں نے مجھے گھیر لیا کہ ہم کو خط دو، وہ خط جو تمہیں حرم کاظمین میں دیا گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم سے بے خبر ہیں؟ تم لوگ ہمارے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہو۔ الغرض اس کی پوری تلاشی لی گئی لیکن وہ خط برآمد نہیں ہوا، اور اس طریقے سے خدا نے ان کو نجات عطا کی۔ بعض اوقات خدا انسانوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ بہت سارے افراد اس کو موت کے بعد دیکھتے ہیں، اس لیے تعجب آور ہے، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم کہاں پر ہو، کس وجہ سے ہو، ان کو تسلی دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ اس کے بعد انجینئر کہتا ہے کہ اس روحانی آواز کی آواز پدرانہ آواز تھی، باپ سے بھی انتہائی مہربان آواز تھی کہ وہ انتہائی مہربان رہنما تھا کہ آگے گفتگو میں بیان ہوگا کہ اس نے کہاں کہاں اس کو رہنمائی کی۔ آگے کی گفتگو میں ہم اس الہام کو، القام کو یا روحانی آواز کو یاد کریں گے، اور آگے کی گفتگو میں ہم اس روحانی آواز کا ہی کلمہ استعمال کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا جملہ جو اس روحانی آواز نے مجھ سے کہا وہ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کو سلام کا جواب دیا، اور ایک مدت تک اس سے باتیں کی کہ اس میں کچھ باتیں خصوصی تھی کہ اس کو نہ پوچھیں۔ اب یہ روحانی آواز اس سے کہتی ہے کہ تم وقتی طور پر میرے مہمان ہو اور دنیا میں واپس لوٹا دیے جاؤ گے۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے واپس نہیں جانا تھا،
اور کہتا ہے کہ یہ ہادی، ہدا، روحانی آواز، الہام یا القام جو بھی ہے یہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اور بعض افراد جو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں یا تعبیر خواب کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں ساتھ ہوتا ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے واپس جانے کا کوئی شوق نہیں تھا دنیا میں، لیکن میں اپنے والدین کے لیے پریشان تھا کیونکہ میرا ایک بھائی مر گیا تھا اور میں بھی جوان تھا، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت کی خبر میرے والدین سنے مضطرب ہوں۔ اب یہ روحانی آواز مجھ سے کہتی ہے اگر تم اپنے والدین سے ملنا چاہتے ہو تو جا کر مل لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں مل سکتا ہوں؟ تو کہنے لگا ہاں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ تاریک ہو گیا، اور پھر میں نے خود کو اپنے ماں باپ کے گھر میں پایا، سب سے چھوٹے والے کمرے میں۔ والدین گھر میں موجود 3 کمروں میں سے صرف اسی چھوٹے کمرے کو پسند کرتے تھے، ہمیشہ اسی کمرے میں بیٹھتے تھے، یہیں پر کھانا کھاتے تھے، اسی کمرے میں مہمان کو بٹھاتے تھے، اسی میں سوتے تھے۔ میری والدہ چائے کے تھرموس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور میرے والد ریڈیو کھول کے ٹھیک کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میری والدہ کی باتیں بھی سن رہے تھے کہ جو قرآنی محفل میں جو ماجرا پیش آیا تھا اسے بیان کر رہی تھی کہ قرآنی محفل میں ایک خاتون کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا۔ باتوں کے درمیان میرے والد نے اپنے اطراف نگاہ کی، ہونٹوں کو دبایا اور چند مرتبہ قالین پر ہاتھ پھیرا جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک چھوٹے اسکرو کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو گم ہو گیا تھا۔ میری والدہ پوچھتی ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اسکرو کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ اسکرو یہاں پر ہے۔ فوراً ہی میرے والد کی نگاہ اسکرو پر پڑی۔ یہ ایک ملکوتی کام ہے، بعض اوقات ملائکہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے والد نے مسکراتے ہوئے میری والدہ کو دیکھا کہ مل گیا۔ اسی موقع پر فون کی بیل بجی۔ میں جانتا تھا کہ کون فون پر ہے۔ میری عمارت کے 1-2 کاریگر تھے کہ جو چاہتے تھے میرے والدین کو اس حادثے کی اطلاع دیں۔ میں مزید یہاں پر نہیں رکنا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والدین کا یہ خبر سننے کے بعد حال دیکھوں، کیونکہ کچھ سال پہلے جب میرے جوان بھائی کی موت ہوئی تھی تو میں اس وقت اپنے والدین کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کیسے ویران ہو گئی اور میرے والد کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں اس منظر کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے بھائی کی یاد آئی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کو دیکھوں۔ اب روحانی آواز نے مجھ سے دوبارہ کلام کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قبرستان میں جاؤ۔ ہمارا قبرستان ایک امام زادے کے حرم کے اطراف میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں رضا کی قبر کے سامنے ہوں۔ امام زادے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی اس کی قبر۔ میں کھڑا ہوا اس کے قبر کے پتھر کو دیکھ رہا تھا کہ جس پر ایک مری ہوئی چڑیا پڑی تھی۔ اچانک میں متوجہ ہوتا ہوں کہ میری خالہ قبر کی طرف آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ گھر سے دوائی لینے نکلی تھی اور جب قبرستان کے سامنے سے گزری تو اس نے کہا کہ رضا کی قبر پر ایک فاتحہ پڑھتی ہوئی جاؤں۔ وہ قبر کے پاس پہنچی اور اس نے مری ہوئی چڑیا کو اٹھا کر ایک درخت کی طرف پھینکا۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا، ایک آہ کھینچی اور فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے قبر پر انگلیوں کے سرے کو رکھ کر فاتحہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی انگلیوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی کہ جو قبر کے اندر جا رہی تھی۔ کوئی بھی اس شعاع کو نہیں دیکھ رہا تھا، صرف میں دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت قبر ایک دروازہ ہے کہ جو عالم برزخ کی طرف کھلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نور اس کے جسم تک پہنچے گا۔ یہ مادی قبر اس طرف عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ افراد جو برزخ کی جنت میں جاتے ہیں، وادی السلام میں جاتے ہیں، اور جو برزخ کے جہنم میں جاتے ہیں وہ وادی برہوت میں جاتے ہیں کہ جو یمن میں ہیں، اور بعض روحیں سرگردان ہیں، بھٹک رہی ہیں۔
میری والدہ نے فاتحہ پڑھ کر ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور رضا کے لیے دعا کی۔ دعا کرتے ہوئے بھی میری خالہ کی انگلیوں سے نور نکل رہا تھا۔ اب نور قبر میں جانے کی بجائے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ خالہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر قبرستان کے دروازے کی جانب چل پڑی۔ جیسے ہی میری خالہ گئیں تو مجھے خیال آیا کہ میں رضا کی قبر کے اندر دیکھوں۔ اس وقت کہ جب انٹرویو ہو رہا تھا اور انجینئر نے اس بات کو بیان کیا تو کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ یہاں پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کیوں چاہتا تھا کہ رضا کی قبر کے اندر دیکھے، اس تاریک اور نفرت انگیز گودال میں دیکھے۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا، انجینئر نے فوراً مجھ سے کہا کہ وہاں پر ہرگز تاریک اور نفرت انگیز نہیں تھا۔ میں ایک دم کے لیے حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور اس طرف انجینئر بھی شرمندہ ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اس کے بعد انجینئر آگے بات کو بتانے سے منع کرتا ہے۔ مصنف بہت زیادہ اصرار کرتا ہے کہ آگے کے قصے کو بیان کریں تو انجینئر کہتا ہے کہ صرف 2 وجہ سے میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ ایک جامع کتاب لکھو گے، اور دوسرا یہ کہ میرا نام کتاب میں نہیں لکھو گے۔ انجینئر کو 3 چیزیں عطا ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ لوگوں کے ذہن پڑھ سکتا تھا، دوسرا القاء کی قدرت تھی۔ القاء یہ کہ مثلاً کسی چیز کا آپ اس وقت ارادہ کریں گے کہ جب اگلا آپ کے ذہن میں اس بات کو ڈالے گا۔ تیسرا یہ کہ جتنے بھی میتھ کے سمس موجود ہیں، چاہے وہ کتنے بھی طولانی ہوں، ایک لمحے میں وہ اس کا جواب دے دیتا تھا۔ اور مصنف نے ان تینوں کے لیے اس کا امتحان بھی لیا اور تصدیق بھی کی۔ آیت اللہ بہجت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ حرم امام رضا میں جائیں تو کاغذ اور پین لے کر جائیں، وہاں پر بہت سارے پیغامات آپ کو القاء ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کا ذہن پاک ہو۔ مثلاً ایک شخص کو اپنی گاؤں کی حفاظت کے لیے میزائل چاہیے تھے، تو انہوں نے میزائل والوں سے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لیے کچھ میزائل دے دیں، ہمیں وہاں پر ضرورت ہے، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اب یہ شخص حرم امام رضا علیہ السلام میں جاتا ہے، خود سے سوچنے لگتا ہے کہ میں کاغذ اور پین لے کر بیٹھتا ہوں، شاید میرے ذہن میں فارمولہ آ جائے، اور اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک چیز آتی چلی گئی اور وہ اس کو لکھتا چلا گیا، حتیٰ اس آخری فارمولے پر کہ جس پر وہ میزائل والا اٹکا ہوا تھا وہ بھی اس نے لکھ لیا۔ اور جب اس کو دکھایا تو وہ حیران تھا کہ یہ آخری فارمولہ تمہیں کیسے سمجھ میں آیا، ہم لوگ اس میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے حرم امام رضا علیہ السلام سے اس فارمولے کو لیا کہ یہ سب القاء ہے۔ اسی طرح ایک عالم کہتا ہے کہ میں سورہ توحید کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اور جو کچھ میں بیان کر رہا تھا وہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملے میرے ذہن میں کہاں سے آ رہے ہیں اور میں کیسے اسے بیان کر رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک اور عالم موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو کچھ تفسیر میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ اس کی القاء کی ہوئی ہے۔ یہاں پر مصنف انجینئر کے القاء کا امتحان لیتا ہے، یعنی انجینئر کے توسط سے کچھ چیزیں ان دونوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جو انٹرویو لے رہے تھے۔ اس سے آگے انجینئر کی داستان انتہائی دلچسپ داستان ہے اور خوفناک بھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کی قبر کی شکل معمولی نہیں تھی۔